بلکہ خبر بھائی یہ ماحول دیکھ کر انسان یہی کہتا حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. اور اگلا جملہ بڑا خوبصورت ہے کہ میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے. جناب صاحبزادہ عبدالحفیظ صاحب تشریف لائے ہیں، ہم خوش آمدید کہتے ہیں. واجب الاحترام ہمارے جڑا والا کی شان جناب سرکار قاری عبدالمجید جماعتی صاحب ان کے صاحبزادے ہیں، محفل پاک میں تشریف لائے، ہم خوش آمدید کہتے ہیں. حضرات عزیز وقار میں عرض کر رہا تھا کہ میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے. آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب میں. اگر آپ سن رہے ہوں تو یہ جملہ آپ یاد رکھیں گے کہ کیا خوبصورت شعر ہے. آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب میں، ان کے کرم نے گود میں لے کر سلا دیا. آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب میں، ان کے کرم نے گود میں لے کر سلا دیا. کیونکہ ہم مہنگا بستر خرید سکتے ہیں، پرسکون نیند اسی کی دین ہے. ہم زندگی کی ہر نعمت جو ہے اس کو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن سکون قلب جو ہے اس نے ذات نے لکھ دیا ہے، الا خبردار الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تجھے بندے ذکر ملے گا تو تجھے سکون ملے گا تو میرے ذکر میں ملے گا، اور میرا ذکر ملے گا تو تجھے سکون ملے گا. میں نے اس بات سے ایک اور اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی اس آیت میں، اس ترجمے میں. سہیل بھائی اور باقی احباب تشریف فرما ہیں، نام نہیں بھی جانتا جناب شعیب بھائی، کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ ذکر جو آپ کو اللہ سے جوڑ دے وہ ذکر خدا ہے. ہر وہ ذکر جو آپ کو اللہ سے جوڑ دے وہ ذکر خدا ہے. کیونکہ یہ جو سرکار کا ذکر ہے یہ بھی ذکر خدا ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. جو سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، یعنی جس کی تسبیح کائنات کا ذرہ ذرہ کرے اس کو خدا کہتے ہیں، اور جس پہ درود خدا پڑے اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں. کائنات کا ذرہ ذرہ جس کی تسبیح کرے اس کو خدا کہتے ہیں، اور جس پہ درود خود خدا پڑے اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں. خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا. ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے. اور میں اس گھر کے حوالے سے یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا. میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا. اور لمحہ لمحہ ہے مجھ پہ نبی کی عطا، دوستو اور مانگوں میں مولا سے کیا. لمحہ لمحہ ہے مجھ پہ نبی کی عطا، دوستو اور مانگوں میں مولا سے کیا. کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا. کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا. عزیز وقار، مجھے کچھ عرصہ بلکہ کہہ لے کہ 15-16 سال پہلے ایک منظر یاد آیا کہ سردار صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ پنجابی کے بہت بڑے شاعر، مرزا برادران کے زیر اہتمام جناب انکل عبدالرشید صاحب ناظم اعلیٰ اس محفل کے آپ کے ہاں سجنے والی اس محفل میں وہ بیٹھے تو انہوں نے بڑا ایک کلام پڑھا، اور مجھے وہ جو تھا نا کہ میری تو ہستی ہی کیا ہے، بس اس کا ایک شعر کا میں آپ کو ذوق اور اس کا کہہ لیں کہ یہ شعر بھی ایک تبرک ایک تحفہ ہوتا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ جدوں میں اپنیاں ویکھاں خطاواں یا رسول اللہ، جدوں میں اپنیاں ویکھاں خطاواں یا رسول اللہ، شرم میں اپنے پرچھاویں تو کھاواں یا رسول اللہ. جدوں میں اپنیاں ویکھاں خطاواں یا رسول اللہ، شرم میں اپنے پرچھاویں تو کھاواں یا رسول اللہ. اور غریبی یہ سوا ہنجواں دے پلے ہور کچھ بھی نہیں، جے آواں تے تساں لئی کی لیاواں یا رسول اللہ. غریبی یہ سوا ہنجواں دے پلے ہور کچھ بھی نہیں، جے آواں تے
تو سالے کی لے آواں یا رسول اللہ اور تیرے دردا گدا دنیا دے وچ سردار بن جاندا تمنا ہے کہ میں گدا تیرا صداواں یا رسول اللہ تمنا ہے گدا تیرا صداواں یا رسول اللہ حضرات عزیز وقار حضرات عزیز وقار ہمارے درمیان ملک پاکستان کے معروف فنکار جناب ساجد علی چشتی صاحب بیٹھے ہیں اور یہ میرے لیے بھی بڑی سعادت ہے کہ الحمدللہ عرصہ 17-18 سال سے عظیم بارگاہ حضور غریب نواز داتا گنج بخش فیض عالم رحمت اللہ علیہ تعالی وہاں پر جو قومی محفل نعت جس کو ARYQTV نشریات دیتا ہے میں پچھلے 17-18 سال سے باقاعدہ طور پہ میں اور ساجد بھائی حاضری دے رہے ہیں اب بھی یہ اتوار کو انشاءاللہ بعد از نماز عشاء جو قومی محفل نعت سرکاری سطح پہ ایک تو محفل ہوتی ہے نا کہ ہم کروا رہے ہیں ایک داتا غریب نواز کا محکمہ اوقاف کا جو نظام ہے اس کے تحت محفل ہوتی ہے اس میں الحمدللہ ہماری پھر اس سال جو ہے وہ حاضری ہے اس پہ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے کیونکہ آپ کی محبت پہ جب کوئی اللہ والا دستک کر دے تو بس کلمہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ بہت بڑی بات ہے چلتے ہیں مسافر سب ہی مگر منزل پہ پہنچتے ہیں ایک یا دو وہ بس یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم ہے میں اب ہدیہ نعت کی چند اشعار پیش کر رہا ہوں آپ محبت کے ساتھ بابا سے بلند درود پاک پڑھیں ایک تو آپ کے درمیان یہ جو فاصلہ ہے یہ کہہ لیں کہ تھوڑا سا کیفیات کو ذہن میں تو تھا کہ آپ بالکل قریب بیٹھے ہیں لیکن آپ جہاں پہ بیٹھے ہیں بیٹھے نہ رہیں بلکہ آپ کی محبتیں بیدار ہو کر ایک بزرگ نے کہا کہتے ہیں بیٹھنا اٹھنا یہی ہے یا تو آپ کسی کے احترام میں کھڑے ہو جائیں یا آپ کسی کے حق میں بیٹھ جائیں یعنی بیٹھنے اور اٹھنے کے دو ہی مقامات ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے آپ سرکار کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں اور آپ ان کی محبت میں بیٹھے ہیں تو یہ بیٹھنا اٹھنا بھی عبادت ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے میں ایک کلام میں ایک شعر جو ہے حضرت مظفر وارثی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا اور اچھا چلیں وہ اچھا جی اس کے کو ایک دو شعر پیش کر کے پھر ساجد صاحب کا جو ہے وہ پھر ان کے میں انشاءاللہ پیش کروں گا اگر آپ زحمت نہ محسوس کریں اللہ معاف کرے یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے بلکہ آپ رحمت محسوس کریں تو اس کریم آقا پر جس کی بارگاہ میں آپ نے جانا ہے سب نے سلام کرنے مدینے جانا ہے نا انشاءاللہ یہ کرونا ساری زندگی نہیں رہنا میرے آقا نے اپنے غلاموں کو بلانا ہے تو آپ جن جانا ہے وہ ذرا محبت کے ساتھ جھوم جھوم کے درود پاک پڑھیں اس نیت کے ساتھ کہ سرکار یہاں پہ درود پڑھ رہے ہیں اب قبولیت یہ ہے کہ یہاں پہ درود سند کے ساتھ وہاں پہ سنا جائے محبت سے درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم میرا بس دل کر رہا ہے کہ نعت کو پڑھنے کا انداز یہی ہے کہ آپ کھڑے ہو کر پڑھیں میرا پیغمبر عظیم تر ہے میرا محمد عظیم تر ہے حسن کا نانا عظیم تر ہے علی کا مولا عظیم تر ہے میرا محمد عظیم تر ہے
عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، تو بشر نہیں عظمت بشر ہے، بشر نہیں عظمت بشر ہے۔ آپ بھی اقرار کر لیں کہ میرا پیغمبر، سرکار تو ہم سب کے پیغمبر ہیں نا، بلکہ وہ تو پیغمبروں کے پیغمبر ہیں، جب نبیوں کے نبی ہیں تو پیغمبروں کے بھی پیغمبر ہیں، تو میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا محمد عظیم تر ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بھر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ آج لوگ اپنوں کے کام نہیں آتے اور ماننے والے کس کے ہیں؟ مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، تو شعور لایا، کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے، وہ آپ ہی انقلاب لایا، وہ علم کی اور عمل کی حد بھی ازل بھی اس کا ہے، اور ابد بھی وہ ہر زمانے کا راہبر ہے، وہ ہر 1400 سال گزرے ہیں لیکن ہر صدی کا رہبر، بلکہ قیامت تک جو سب سے بڑا رہبر ہے وہ میرا پیغمبر ہے، وہ ہر زمانے کا راہبر ہے، تو ہاتھ بلند کر کے گواہی دے کہ میرا پیغمبر، اب میں نے نہیں کہنا آپ کی محبت بولے گی، میرا پیغمبر، ماشاءاللہ، پھر کہیں ذرا، میرا محمد علی کا مولا عظیم تر ہے، محبوب خدا سید و سرور کے برابر، ارے لاؤ تو کوئی میرے پیغمبر کے برابر، لاکھوں ہے زمانے میں سکندر کے برابر، پر کوئی نہیں آتا تیرے نوکر کے برابر، لاکھوں ہے زمانے میں سکندر کے برابر، پر کوئی نہیں آتا تیرے نوکر کے برابر، سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے ذر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے، اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا محمد عظیم تر ہے۔ عظیم، یہ نعت مظفر وارثی کی ہے جس کا بھی میں نے ایک شعر پڑھا ہے، بس اس کے 2 شعر ہی میں نے پڑھنے ہیں اس نعت کے، اور اگلا شعر جو یہ مجھے سعادت ملی بس سرکار کی بارگاہ سے، جس طرح حضرت شیخ سعدی نے وہ 3 مصرے لکھے نا، بلغ العلا بکمالی کشفت دجا بجمالہ،
असनत जमीओ खिसालही। तो अगला सरकार ने जो जुमला इरशाद फरमाया सादी आगे क्यों नहीं तुझे जो बात समझ में नहीं आ रही वो सरकार ने अता फरमा दी कि सादी लिख दे सल्लु अलैहि व आलिही। तो कह ले कि वही फैज चलता हुआ आ रहा है अब तक नात खान लिखने वालों पे। तो मैंने सरकार के नवासे पे एक शेर लिखा और उस नवासे जिसका नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। समात कीजिए कि रसूल दी को रसूल दी को है लाने वाला और हुसैन दी को बचाने वाला। जिन जिनको सरकार हुसैन से मोहब्बत है हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह। जो कहते हैं कि सरकार इमाम हुसैन हक पे हैं जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह रहे। हुसैन दी को बचाने वाला रसूल दी को है लाने वाला और मेरा हुसैन दी को बचाने वाला। किया जो नाना से वादा उसने वो करबला में निभाने वाला वो करबला में निभाने वाला। ये शेर समझ आए तो साथ पढ़िएगा कि रहेगा यही पयाम जिंदा यजीद मुर्दा हुसैन जिंदा यजीद मुर्दा मेरा हुसैन जिंदा। बुलंद नेज़े पे जिसका सर है बुलंद नेज़े पे जिसका सर है ओ बुलंद नेज़े पे जिसका सर है। तो नबी का कुनबा अजीम तर है नबी का कुनबा अजीम तर है। सरकार फजलुद्दीन कल्याणी रहमतुल्लाह अलैह ताला के अकीदतमंद मुरीद बैठे हैं। ख्वाजा साहब तो ये कह गए हैं शाह अस्तु हुसैन बादशाह अस्तु हुसैन दीन अस्तु हुसैन दीन पना अस्त हुसैन सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना ला अस्त हुसैन तो हुसैन दी को बचाने वाला रहेगा यही पयाम जिंदा यजीद मुर्दा हुसैन जिंदा। बुलंद नेज़े पे जिसका सर है तो नबी का कुनबा अजीम तर है। मेरा मोहम्मद आप कहेंगे अजीम तर है मेरा मोहम्मद अजीम तर है। हसन का नाना अजीम तर है। सलामत रहिए सलामत रहिए। अल्लाह ताला आपकी जवानी में बरकत अता फरमाए। बस जब ये ज़ौक़ बन जाए तो फिर समझे कि हम पढ़ नहीं रहे बल्कि कोई ताकत है जो पढ़ा भी रही है और सुन भी रही है। मिलके एक बार फिर दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु माशाअल्लाह सब पढ़े जरा माहौल बन जाए। घर में तो बैठे हैं खुदा जानता है अल्लाह इस बात का गवाह है कि आप दरूद पढ़ते हैं तो इतना सुरीला पढ़ते हैं लगता कि आप सारे नात खाएं। एक बार बस फिर पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु जरा बुलंद
ایک نعت، بلکہ وہ نعت بھی ہے اور مناجات میں بھی شامل ہے، دعا میں بھی شامل ہے. 60 سال سے وہ نعت پڑھی جا رہی ہے. غلام فرید صابری قبال رحمۃ اللہ علیہ تعالی سب سے پہلے انہوں نے پڑھی. حبیب حزین نے اس کو لکھا، بہت بڑے شاعر حبیب حزین، اردو کے بہت بڑے نامور شاعر. ان کا یہ کلام، اور جب بھی پڑھا جاتا ہے اس کی برکت یہ ہے کہ سارے مل کے پڑھتے ہیں اور سماعت کرتے ہیں. اس کا میں جو انتخاب کیا ساجد بھائی، اس کی جو مجھے کہہ رہے تھے سماعت کیجیے ذرا. قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے اور ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے. جنت بھی گوارا ہے، جنت بھی گوارا ہے مگر میں